تو پھر کھو گئے، عزت کمانے نکلے تو پھر کھو ہی گئے، اقتدار کے لیے نکلے تو کھو ہی گئے، اور اس طرح بھولے کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنے رب کو بھی بھول گئے، روز محشر کو بھی بھول گئے، اپنی قبر کو بھی بھول گئے، قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا تھا اس بات کو بھی بھول گئے۔ دو ٹوک لفظوں میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کا تصور واضح کیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں رہنے دیا، کوئی چیز مہمل نہیں چھوڑی، بالکل کھول کے حضور نے بیان کیا، اور ایک عام انسانی ذہن کی سطح تک اللہ کے حبیب نے اس دنیا کا تصور بیان کیا۔ وہ جو دنیا ہمیں بڑی میٹھی لگتی ہے، وہ جو دنیا ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے، اور جس میں مگن ہو کر ہم معاذ اللہ غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اور پڑا بھی روڑی کے ڈھیر پہ تھا، کریم اسے دیکھ کے رک گئے، اور بالکل ایک عام انسانی سطح کے مطابق حضور نے سوال کیا، بالکل سادہ آدمی بدو بھی سمجھ جائے۔ کریم فرمانے لگے، یہ بکری کا بچہ مرا ہوا روڑی کے ڈھیر پر پڑا ہے، مجھے بتاؤ اس کے مالک کی نظر میں اس کی بھلا کیا قیمت ہوگی؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے، اس کی بھلا کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، سنو پھر، اللہ کی نظر میں بھی اگر دنیا کے مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اس کی کوئی قیمت نہیں دنیا کے مال کی، اس لیے تو کافر کو بھی دیا، اس لیے تو فاسق کو بھی دیا، اس لیے تو ظالم کو بھی دیا۔ بے ایمان اور بددیانت کے گھر میں بھی بہت سارا مال و دولت ہے، ہاں جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مال بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، گھر میں وسعت بھی ہو اور عبادت کا جذبہ بھی ہو، انسان کی تجوری بھری ہوئی بھی ہو اور غریبوں کے لیے اس کا دل بھی کشادہ ہو، اسے اقتدار بھی حاصل ہو اور اس کے سینے میں مظلوم کا درد بھی موجود ہو، تو اب یہ ہے کہ رب کریم نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ لیکن اگر یہ کہ فقط دنیا ہی ہو، فقط پیسہ ہی ہو، فقط اقتدار کا لالچ ہی ہو، کھو نہ جائیں یارو، ہم کہیں کھو نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار کی مشقت سجدوں کی لذت لے جائے۔